الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة إن بشك اللہ لا نہیں یستحیی شرماتا ان یہ کہ یضرب بیان کرے مثلا مثال ما جو بعوضتاً مچھر کی ہے، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، فما فوقا یا جو اس سے زیادہ ہے، فاما الذین پس رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم بے شک یہ مثال پیش کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے خالق ہے، دنیا کے مالک ہے، دنیا کے رازق ہے، دنیا کو بنانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مچھر کی مثال دیں، چاہے مکڑی کی مثال دیں، چاہے اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کی مثال بیان کریں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ وہ مدبر الامور ہے، اللہ مختار کل ہے۔ اچھا، جب یہ قرآن مجید کے اندر مکڑی کی مثال بیان کی گئی کہ مشرک کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے کہ جس نے جالا بنایا اور وہ جالا اتنا کمزور کہ جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، تو مشرکین مکہ کہنے لگے دیکھو دیکھو مسلمانوں کا رب کیسا ہے، یہ تو مکڑی کی مثال دے رہا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی مثال دی ہے، کہیں کوئی مثالیں دی ہے۔ قرآن مجید امثلہ مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جواب میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم بے شک وہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مچھر کی، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ ہی ہے کیونکہ اللہ تو خالق ہے، اللہ ہر چیز کی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انکار کرنے والے، کفر کا معنی انکار کو کہتا ہے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، تو اسی لیے اس لفظ کے معنی یاد کر لے، کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اور جیسا کہ اقبال نے بھی ایک شعر کہا ہے، جو اردو کی اور عربی کو جو ہے مکمل طور پر تعارف رکھنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اقبال نے یہ کوئی کفریہ شعر کہہ دیا۔ اللہ کا یہ اقبال کا شعر توحید کے اندر بنا ہوا ہے۔ کیا شعر تھا؟ شعر یہ تھا کہ توحید ہستی ہے ہم، واحد خدا ہمارا، کافروں کے کافر ہیں ہم، کافر خدا ہمارا۔ اب یہاں پر جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی عربی کا تعارف نہیں تھا، انہوں نے کہا دیکھو اقبال نے اپنے آپ کو کافر کہا ہے اور کہا ہمارا خدا بھی کافر ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کافروں کے کافر ہیں ہم، کافروں کا انکار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور کافر خدا ہمارا خدا بھی ان کا انکار کرتا ہے، جو ہمارے اللہ کا انکار کرتے ہیں ہمارا خدا بھی ان کا انکار کرتا ہے۔ تو اس کافر سے مراد یہ ہوا کہ کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا۔ تو یہاں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، کافر لوگ، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، قَالَ يَقُولُ کا معنی عربی کے اندر ہوتا ہے کہنا، یقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا اس مثال کے ساتھ۔ اچھا، مچھر کی مثال بیان کر کے اللہ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ مثال اپنی طرف سے بنائی گئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل فضول مثال ہے، یضل بہ کثیرا اللہ اس مثال کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا جو یہ کہتے ہیں ہمارے اللہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ اللہ جس چیز کی مرضی مثال بیان کرے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ تو جو ہے خالق مالک رازق ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ تعالی جو ہے قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب ایسے لوگ
یہدی بہ کثیرا اس ہماری الفاسقین نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالی مگر الفاسقین فاسقوں کو، گناہگاروں کو، نافرمانوں کو۔ جو تابع دار لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر تابع دار رہتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کے تابع دار رہتے ہیں، اور کوئی بات سمجھ آئے تب بھی، کوئی بات نہ سمجھ آئے تب بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے بیعت لیا کرتے تھے تو آپ اس بات پر بیعت کیا کرتے تھے کہ تون و کرہا، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، کوئی بات سمجھ میں آئے تب بھی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تب بھی۔ یہ عقل، ہم دین کا نام عقل نہیں ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر وہ مثال آئے تو دین ہے، اگر وہ دماغ کے اندر مثال نہیں آتی وہ دین نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لو کان الدین بالرأی، لوگوں اگر دین میری اور آپ کی عقل کا نام ہوتا تو پھر یہ پاؤں کا مسح کرنا زمین کے نیچے والے تلوے حصے سے مسح کرنا ہوتا، نہ کہ اوپر سے مسح کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین میری اور آپ کی رائے کا نام نہیں، عقل کا نام نہیں ہے، بزرگوں کی سوچ کا نام نہیں ہے، پہنچی ہوئی ہستیوں کا نام نہیں ہے۔ دین اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا نام ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کر سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی مرضی مثال بیان کرے۔ کوئی دنیا کا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ رائے نہیں بیان کر سکتا کہ اللہ نے اس کی مثال کو بیان کیوں کیا۔ اور فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، ویقطعون اور کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا، ان یوصل یہ کہ آپس کی رشتہ داریوں کو ملائے، ویفسدون فی الارض اور وہ زمین پر فساد قائم کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے۔ عہد کیا کیا تھا؟ عہد ایک تو جب ہم عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے یہ عہد لیا تھا الست بربکم، اور ہم سب نے وہاں پر کہا تھا قالوا بلا شہدنا علی، کہ اللہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک تو وہ عہد اور میثاق جو اللہ نے پختہ عہد لیا تھا، اس عہد کو یاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا اور ہمیں یہ بتلایا کہ تم نے یہ عہد مجھ سے کیا تھا اور میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا جب تمہارے باپ آدم کی پشتوں سے میں نے نکالا، اور اس وقت میں نے تم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، تم نے کہا تھا کیوں نہیں تم ہی ہمارا رب ہو۔ اب وہ عہد، اس سے ایک تو وہ عہد مراد ہے، دوسرا وہ عہد جب آدمی مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ میرا جینا میرا نہیں ہے، میرا جینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، میری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزرے گی، میرا لیل و نہار، میرا صبح دوپہر شام، میری راتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزریں گی۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا ہے، مسلمان ہے، خاندانی طور پر مسلمان ہے، اور یہ عہد بھی کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ کی باتوں کو مانیں گے اور نبی کی اطاعت کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ینقضون ما عہد اللہ ویقطعون ما امر اللہ، جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے وہ حکم کو کاٹ دیا۔ پہلا کیا کاٹا؟ اپنے رشتہ داریوں کو توڑنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا، معاملات کو بگاڑنا شروع کر دیا، آپس کے تعلقات کو خراب کرنے شروع کر دیے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد کرنا۔ اب سب سے بڑی جو انسان کے فساد کی سبب ہے وہ ہے اپنے رشتہ داروں کو کاٹنا۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے یزاد لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ، کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کر دے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے صلہ رحمی کے رشتہ داروں کو ملا کر رکھے۔ اب جو صلہ رحمی کے رشتہ داروں کو ملاتا نہیں ہے وہ زمین پر سب سے بڑا فساد کرنے والا شخص ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں
خسارہ کرنے والے، یہی خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ اور فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ تعجب ہوتا ہے تم لوگوں پر کہ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، پیدا ہونے سے پہلے تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، پھر میرے اللہ نے تم کو زندہ کر دیا۔ اور ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں اللہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ فرمایا کہ موت سے زندگی اللہ نے عطا کی، پھر زندگی سے موت اللہ نے عطا کی، پھر موت سے زندگی دوبارہ، یہ تینوں زندگیاں اللہ نے دی، اور تمہیں جو ہے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اس اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہو۔ تم کہتے ہو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے مصطفیٰ سے، خدا کے پڑھنے میں وحدت کے سوا ہے ہی کیا، نعوذ باللہ۔ تم کہتے ہو جو عرش پر تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ۔ فرمایا کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو؟ کیسے تم ایک مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے برابر پہنچا رہے ہو؟ یہ وہی مثالیں ہیں جیسے کہ مشرکین مکہ نے جو ہے اپنے بتوں کو تقسیم کر رکھا تھا، یہ خوشی دینے والے بت ہیں، یہ غمی دینے والے ہیں، یہ جو ہے ہمیں بیٹے دینے والے ہیں، یہ بیٹیاں دینے والے ہیں، ان کے نام نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے تم کو موت، پہلا موت کے بعد زندگی دی، پھر ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ یہ دو موتیں اور دو زندگی ہیں، ایک موت زندگی سے پہلے کی، ایک موت زندگی سے پہلے کی موت جب ہم اس دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، دوسرا جب ہم دنیا میں آگے یہ زندگی شروع ہوگی، یہ پہلی زندگی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، یہ دوسری موت، دو موتیں کٹھی ہوگی۔ اب دوسری زندگی موت کے بعد کی جو زندگی ہے، ثم یحییکم، دو موتیں ہیں اور دو زندگی ہیں، پہلی موت پیدا ہونے سے پہلے موت، پھر زندگی مل گئی، پھر حقیقی موت آ گئی، اس موت کے بعد پھر زندگی مل گئی۔ یہ انسان کی چار زندگی ہوتی ہے، موت کے بعد زندگی، زندگی کے بعد پھر موت، موت کے بعد پھر زندگی۔ اچھا، کافر جو انکار کرنے کی اصل وجہ یہ بنی تھی، وہ کہتے تھے کیا ہم زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ اس تعجب پر وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ کیسے ہم اس دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک کافر نے ہڈی اٹھائی اور اس طرح اللہ کے نبی کے سامنے اس طرح بسورتا ہوا، مروڑتا ہوا، مسلتا ہوا آ گیا، کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آج یہ جو ہڈی پوسیدہ ہو گئی ہے، یہ جو بکھرتی چلی جا رہی ہے، اس ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اب اس کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ ہوا، فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ قدرت رکھتا ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ۔ انسان کا سارا جسم مٹی کے اندر مل جاتا ہے، لیکن یہ ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں ایک لمب ہوتا ہے، ایک آخر میں ایک جوڑ ہوتا ہے، ہڈی باقی رہ جاتی ہے، یہ انسان کی چپ ہے، یہ مٹی کے اوپر حرام کر دیا۔ اسی سے اللہ دوبارہ انسان کی مکمل تخلیق کرے گا اور دوبارہ اسی سے زمین سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور اللہ کے لیے دوبارہ مخلوق بنانا تو بالکل مشکل نہیں ہے۔ کن کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسی کئی کائناتیں بنا سکتے ہیں، کن کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی کئی کائناتوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل طاقت رکھنے والے ہیں، اللہ مدبر الامور ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ کے پاس دنیا کے ہر قسم کا اختیار موجود ہے۔ لوگوں، دنیا کی کسی ہستی، کسی بستی کے پاس، کسی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کا دوبارہ زندہ کرنا یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے کیا، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ کیا ہم نے قرآن مجید کے آغاز میں بھی یہ پڑھا تھا کہ آخرت کے دن پر یقین رکھنا، دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھنا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ دنیا، ہم اسی دنیا کے لیے جی رہے ہیں، یہی کھا کر یہی پی کر یہی مر جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ یہاں کھانے پینے کے بعد، یہاں اعمال کرنے کے بعد
اس کی جزا و سزا، اس کا بدلہ، اس کی آگے جو امید ہے وہ آگے ہوگی، اس کا بدلہ آگے ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو دنیا کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، کل وہ اس کو اپنے سامنے پالے گا۔ جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو بھی اپنے سامنے پالے گا۔ اور فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ، وہ ذات، وہ ہستی، وہ اللہ جس نے خالق، وَالَّذِي وہ ذات، خالق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جميعا جو کچھ، ما جو کچھ، فی میں، الارض زمین میں، ما فی الارض جميعا جو کچھ زمین میں تھا سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے کن کہہ کر بنایا ہے۔ ثم استوى، پھر اللہ تعالی مستوی ہو گئے، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اس اللہ نے 7 آسمانوں کو برابر کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائی، استوى علی العرش کا عقیدہ یاد رکھ لیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر موجود ہے، اللہ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے، علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اچھا، ہم بعض اوقات بڑے جوش کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا، ڈھونڈنے سے تو رب بھی مل جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو ہے ڈھونڈنے سے رب بھی مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہر وقت ہیں، اور ہر وقت ہم تمہارے قریب ہی ہیں، ہم تم سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اپنے استواء علی العرش کا عقیدہ یاد رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر موجود ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ کالی رات، کالا پتھر، کالی چیونٹی جب کالے قدموں سے چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کی آہٹ کو سن ہی نہیں رہے ہوتے، بلکہ اس کے قدموں کی سیاہی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے جسم موجود ہے، لیکن کیسے اللہ کا جسم؟ کما یلیق بجلالہ، کما یلیق بشانہ، کما یلیق بعزتہ، جس طرح اللہ کے شیان شان ہے، جس طرح اللہ کے اختیار میں ہے، جس طرح اللہ کے عظمت کے لائق ہے، اللہ کا جسم اسی طرح موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا۔ اب میرے پیارے بھائی، اب جو اللہ نے ان ساری چیزوں کو تو بنا لیا، اب دوبارہ ان چیزوں کو بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ان چیزوں کو دوبارہ اللہ کے لیے بنانا ہرگز بھی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اس لیے آخرت کے دن پر یقین رکھنا یہ ایمانیات میں سے ہے، اور جو آدمی آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا اور اس کو شک ہے، پتہ نہیں ہم اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، پتہ نہیں حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ یاد رکھ لے یہ اس کے ایمان کے اندر کمی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مضبوط عقیدے والا ایمان عطا فرمائے، اور جو ہے کل قیامت کے دن پر اللہ مضبوط یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی۔ آج کی حدیث یاد کر لے، آپ نے فرمایا جو آدمی میری کسی بھی سنت سے منہ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، روح گردانی کر لیتا ہے، رسول اللہ کی سنت کو اختیار نہیں کرتا، معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، پتہ چل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتا، عمل نہیں کرتا، منہ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، فرمایا اسے بتا دو فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح البخاری شریف کی روایت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات عموم کے ساتھ ذکر کی ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں آ جاتی ہیں۔ ہو مسلمان، ہو نبی سے محبت کرنے والا، ہو نبی کا تابع دار، ہو نبی کے ساتھ پیار محبت کے دعوے کرنے والا، اور پھر
نبی کی سنت بتائی جائے اور وہ سنت پر عمل نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، کوئی ایسے نبی کی سنت جو آپ کو معلوم ہو تو اس پر عمل کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ بعض ایسی سنتے ہیں جن سنتوں پر عمل کر کے انسان ڈبل ٹرپل اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں لے لیتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسے دور میں میری سنت کو ذکر کرتا ہے جب میری سنت ناپید ہو جائے، لوگ بھول جائیں، ختم ہو جائے، لوگوں کے ہاں معروف نہ ہو، اس سنت پر عمل کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو 50 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ شہداء ہم میں سے ہیں یا ان میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 50 شہداء تم میں سے ہیں۔ اس لیے ایسی سنتیں تلاش کرنی چاہیے جو سنتیں نبی علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرے، وہ سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، وہ سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کو کہا۔ اس لیے تلاش کر کر کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جی عربی کا سبق لائیں۔ آج یہ اوپن جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مفتوح۔ کوئی بھی دکان ہے، گھر ہے، کمرہ ہے، اوپن کو کہتے ہیں مفتوح، اور کلوز بند کو کہتے ہیں مغلق، اور پش کھینچنے کو کہتے ہیں ادفع، اسے دھکا دینے کو کہتے ہیں، اور اپنی طرف کھینچنے کو کہتے ہیں اسحب، پل کھینچنے کو، اور جہاں سیل لگی ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تخفیض۔ خفض یخفض، تخفیض کا معنی کمی آئے گی، یہ کم ریٹ پر یہ چیزیں مل رہی ہیں، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ استعمال کیا کریں۔ پیچھے آپ نے پڑھا جو ہے گھر کو عربی میں کہتے ہیں بیت، کہا ھذا البیت مفتوح، ھذا البیت مغلق۔ کمرے کو کہتے ہیں غرفتن، کہنا کمرہ کھلا ہوا ہے، کہیں کہ الغرفۃ مفتوح، کمرہ بند ہے، الغرفۃ مغلق، اور دروازہ کھولیے ادفع الباب، اپنی طرف کھینچیے، اسحب الباب، اپنی طرف کھینچیے۔ اور کہیں بھی مارکیٹ کے اندر کوئی سیل لگی ہے تو کہیں گے تخفیض۔ تخفیض کا معنی ہوتا ہے سیل لگنا، پہلے سے ریٹ کم ہو گیا ہے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، جلدی کریں شاباش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے بھائی جان، مالک کی کرم نوازی ہے۔ وہ آپ سے سوال پوچھنا تھا میں۔ جی بھائی جان پوچھیں۔ ابھی آپ نے حدیث بتائی ہے کہ جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جی تو جی نماز تو ہے، یعنی کہ رفع دین اس میں سنت ہوتی ہے۔ انتی لوگ جو ہیں یہاں پہ بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں پھر اپنی روایات پیش کرتے رہتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کو یعنی کہ ترک رفع دین کیا اس حدیث میں شامل ہو جائے گا؟ اگر یعنی کہ میں بغیر رفع دین کے نماز پڑھوں ہو تو جائے گی، لیکن سنت کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن میں تو رفع دین کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اس مسئلے کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں۔ جب تک کسی بھائی کو ان احادیث پر مکمل طور پر دسترس نہیں ہوتی اور وہ صرف سماع پر سننے پر ہی موقوف کرتا ہے، اس کو جس طرح بتایا گیا اس نے اسی طرح سننا ہے اور اسی طرح عمل کیا ہے، یہ اور مرحلہ ہے، یہ ہے اجتہادی مرحلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو وہ احادیث دکھا دی جائیں، بتلا دی جائیں، صحیح احادیث اس کو سنا دی جائیں، پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، پھر اس کا معاملہ بڑا گمبھیر اور مشکل ہے۔ میں نے حدیث پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے، تو میں رفع دین سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن ابھی جو کبھی کبھی نہیں پڑھتا، کبھی ایسے سستی آ جاتی ہے، تو اس لیے پوچھ رہا تھا۔ ہاں نہیں، اگر آپ نے خود پڑھا ہے، صحیح حدیث کے اندر پڑھا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے خود احادیث کے اندر پڑھ لیا، کتابوں کے اندر مطالعہ کر لیا، اب اس کے بعد اس کے لیے تو بالکل گنجائش نہیں بنتی نا۔ ایک آدمی ہے جس تک وہ احادیث پہنچی نہیں،
ابھی تک اس نے وہ پڑھی نہیں، صرف اس نے سما پر اور جو ہے سننے پر موقوف کیا، تو اس آدمی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ جزاک اللہ خیر، جی اللہ برکت دے آپ کو۔ اور کوئی بھائی؟ مہربانی بس۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ پوچھنا تھا آپ سے، جو قرآن میں ذکر ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوں گے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ دنیا میں ہوں گی یا یہ قیامت والے دن آخرت میں ہوں گی؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ یہ جو آیت ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، یہ آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے۔ اگر اس کو آخرت پر ہم موقوف کریں تو پھر مطلب کہ وہ جہنم میں اپنی بیویوں کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ مزے کر رہے ہوں گے۔ یہ جہنم کے اندر تو جو منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، وہاں پر تو کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ آدمی یہ کہہ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہے گا کہ اللہ اس کو مجھ سے لے لے اور مجھے جنت میں داخل کر دے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو کہا مردوں کے لیے پاک باز عورتیں، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، یہ اس دنیا کے اعتبار سے ہے، نہ کہ آخرت کے اعتبار سے۔ اگر آخرت کے اعتبار سے ہوتے تو اس میں آخرت کی وضاحت لازمی آتی۔ کیونکہ یہ معاملات یہاں پر جو ہے سنا کے اور جو ہے رجم کے معاملات ذکر کیے جا رہے ہیں، اس لیے اب یہاں پر جو ہے یہ دنیا کے اندر ہی ہے، رجم آخرت میں نہیں ہوگا۔ جی جزاک اللہ استاد جی اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اور کوئی بھائی کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو بتا دے، جلدی کرے، اللہ برکت دے۔ امید ہے آپ کے سوال ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، صحت ایمان والی لمبی زندگی سے عطا فرمائے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ پر آنے والی تکلیفیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ آسانیاں جو ہے فرمائے۔ مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ افضال بھائی کوئی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے بس بولا ہے آمین۔ ہاں جی، میں نے آمین کہا ہے، آمین، کوئی سوال نہیں ہے۔ افضال بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ میں نے کہا میں نے آمین کہا ہے، سوال کوئی نہیں ہے میرا۔ اچھا، اللہ آپ کو برکتوں رحمتوں سے نوازے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جو دین آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور دین کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جیسا دنیا کا کوئی خوش نصیب آدمی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان دلوں پر اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن یہی مجلس آپ کے لیے کفارے کا باعث بنے گی، اور اللہ کے ہاں جو ہے خوشنودگی کا اور اللہ کی رضامندی کا باعث بنے گی کہ آپ وقت نکال کے اس مجلس کے اندر پہنچتے ہیں، اور اپنے دوست احباب کو آپ دعوتیں بھی دیں اور اس مجلس کے اندر لازمی شرکت کی دعوت دیں۔ یہ بہت عظیم مجلس ہے کہ جس کے اندر ہم دین اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم سارا دن جو ہے اپنا موبائل استعمال کرتے ہیں، نیٹ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اس نیٹ کو صرف چند منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ہم قرآن اور حدیث کے لیے وقف کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن یہ نیٹ بھی باعث سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے جو ہے دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے یہ استعمال کیا۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے گھروں پر اللہ رحمت نازل فرمائے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔